अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे गुज़श्ता व्लॉग में बात लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे वहां ख़त्म किया। लेकिन बात करने के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इतने खुशनसीब हैं कि वहाँ की हुकूमतें और वहाँ के हुक्मरान और वहाँ के सियासतदान इतना मवाद डेली हमें फ़राहम कर देते हैं कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कभी भूखे नहीं मर सकते। अब देखें, जस्टिस आमिर फारूक के पास केस पेश हुआ इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन ने वारदात क्या डाली थी कि वहाँ NA 46, 47 और 48 इस्लामाबाद के तीनों हल्के मुस्लिम लीग नवाज के हाथ से जा रहे थे। जब इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि ये जा रहे हैं और अगर 3 चले गए तो उसके बाद पिंडी डिवीजन के 13 भी चले जाएंगे, और पिंडी डिवीजन के 13 गए तो फिर बात गुजरात से होती हुई लाहौर पहुंच जाएगी, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब के पास कुछ नहीं बचेगा और राजा सिकंदर सुल्तान साहब भी इस तरह मरहलावार बेनकाब हो जाएंगे कि उन्होंने धांधली की इलेक्शन में और इतनी बुरे तरीके से की कि पकड़े भी गए। अब राजा सिकंदर सुल्तान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जितनी 2 नंबरी फॉर्म 47 के जरिए की है वो पकड़ी ना जाए। जस्टिस जहांगीरी जो इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज थे, उनसे अचानक उन्होंने ये तीनों हल्के वापस ले लिए, उनका ट्रिब्यूनल खत्म कर दिया, उसकी जगह एक रिटायर्ड जज पूरप्राचा साहब को लेकर नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया। लेकिन ये मामला सारा चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बुला लिया सबको। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक तो ये कहा है कि पहले ये बताया जाए कि ट्रिब्यूनल खत्म क्यों किया गया, और ये भी बताया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी हैं। गलती इनसे ये हुई कि वहां जो इनके उम्मीदवारान जो जीते हुए लोग थे मुस्लिम लीग नवाज के, फॉर एग्जाम्पल राजा खुर्रम नवाज, तारक फजल चौधरी और अंजुम वकील खान, इन्होंने जस्टिस तारक जहांगीरी साहब पे इल्जाम लगाते हुए कि वो बायस्ड हैं, वो अकरबा परवरी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो उन पे इल्जामात की जो चार्जशीट उन्हें दी उसमें वो जरा हुदूद से तजावज कर गए। अब जस्टिस आमिर फारूक ने आइंदा पेशी पे अंजुम वकील खान को बुलाया है। बताया जाता है कि राजा खुर्रम नवाज और तारक फजल चौधरी से भी 4 हाथ अंजुम वकील आगे निकल गए। अब अगली पेशी में अंजुम वकील आएंगे और यकीनन क्योंकि वो साबिक स्कूल टीचर हैं, जस्टिस आमिर फारूक कोशिश करेंगे कि उन्हें पूरा सबक याद करा के वहां से भेजें कि बतौर टीचर आप बच्चों को तो सबक सिखाते थे, अब सबक आपके सीखने की बारी आ गई है, क्योंकि आपने जिन अल्फाज का चुनाव किया है वो शायद आप अपनी हुदूद से तजावज़ कर गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस तारक जहांगीरी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज भी हैं। जब वो किसी और ड्यूटी पे जाते हैं तो उन्हें जो आइन में जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो उनकी एक ड्यू रिस्पेक्ट है, वो उनके हाथ से चली नहीं जाती। आप अपनी हुदूद से आगे निकल गए हैं और इम्कान ये है कि अंजुम वकील साहब को सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा और मे भी कैद भी हो जाए। और मुस्लिम लीग नवाज के इन तीनों जीते हुए उम्मीदवारों को यह साबित करना पड़ेगा कि जस्टिस तारक जहांगीरी उनके साथ ज्यादती कर रहे थे, और इलेक्शन कमीशन को यह साबित करना पड़ेगा कि किन वजूहात पे उन्होंने ये ट्रिब्यूनल खत्म किया है जबकि वो काफी काम मुकम्मल कर चुके थे। आपने उनसे तीनों इलेक्शन पिटीशंस लेकर एक और जज के सपुर्द कर दिए हैं, उस पर जवाब देना होगा। और अब बात करते हैं इमरान खान के मुज़ाकरात वाले। इमरान खान ने अगले रोज जब ये तस्लीम किया कि हाँ हमें बात करनी चाहिए, मैं तैयार हूं किसी के साथ भी फॉर द सेक ऑफ कंट्री बात करने के लिए। इमरान खान ने जब ये बात की तो इमरान खान, क्योंकि उन्हें तजर्बा हो चुका है, पहले एक दफ़ा उनके मुज़ाकरात हुए थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों से, उस वक्त कोई नतीजा खेज नहीं हुए थे वो मुज़ाकरात। और वजह यह थी कि जो इमरान खान को बात बताई जाती थी वो एट द एंड टेबल पे जब पहुंचती थी तो बात बदल जाती थी, और वहां से टेबल से जो बात लेके इनके लोग वापस आते थे मुज़ाकरातकार, तो वापस इमरान तक पहुंचते हुए वो बात नहीं रहती थी जो बात होती थी। अब इमरान खान ने पॉलिसी थोड़ी सी बदली है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक लेटर लिख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान को मुखातिब करके, जिसमें वो अपने 3 नुकात रखेंगे। उन 3 नुकात पे जब बात होगी तो ऑब्वियसली वो टेबल पे रख देंगे कि ये मेरी शरायतें 3, इस पे मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त ये होगी कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमसे छीना हुआ मैंडेट हमें वापस दिया जाए। दूसरी शर्त यह होगी कि 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस बात के तह तक पहुंचे कि 9 मई किन लोगों ने किया, कौन मुलव्वस थे, और मुलव्वस लोगों तक पहुंचकर उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। ये मुतालबा इमरान खान जैसा लीडर ही कर सकता है, क्योंकि ये इल्ज़ाम तो सारा उनकी जमात पे है। इसके बावजूद वो ये नहीं कहते कि 9 मई के मेरे केसेस ख़त्म करें और मुकदमात को बंद करें और हमें आम माफ़ी का ऐलान करें। वो कहते हैं नहीं, जुडिशल कमीशन बनाएं। इसका मतलब है इमरान खान को पता है कि कम अज़ कम वो और उनकी मेन लीडरशिप इसमें मुलव्वस नहीं है, इसलिए वो जुडिशल कमीशन बना के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कौम को कि ये उनके खिलाफ साजिश हुई थी और ये करने वाले कोई और थे। इल्ज़ाम 9 मई का इन पे लगा दिया गया, और यही खतरा है राना सनाउल्लाह साहब को कि अगर इस तरह खोजी चल पड़े तो कहीं खुरा उनके घर तक ना पहुंच जाए। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले एक और 9 मई करने वाले हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात की तरफ बात जाए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात की तरफ बात गई तो ये 9 मई वाला जो जुडिशल कमीशन वाला इमरान खान का मुतालबा है ये माना गया, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब और उस वक्त जो लोग मोहसिन नकवी साहब वगैरह वगैरह पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने शायद ये सब कुछ कराया था 9 मई वाला वाक़या, उन्हें ख़तरा है कि कहीं ये फांसी का फंदा हमारे गले की तरफ ना आ जाए।
ایک تو عمران خان وہ لیٹر لکھ کے اپنے مطالبات ٹیبل پر رکھ دیں گے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی نظر میں ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے اختیار دے دیا ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی، اپنی لیڈرشپ، بیرسٹر گور نے آج اعلان کیا ہے کہ عمران خان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ محمود اچکزئی جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کے سربراہ ہیں ان کی قیادت میں آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے ملیں اور ان سے بات چیت کریں، ملک اور قوم کی خاطر آگے کا راستہ آپ کوئی طے کریں مل کے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو عمران خان یہ مذاکرات والا سلسلہ اگر کوئی اور اتنا مخلص اس میں سنسیئر ہو یا نہ ہو، کم از کم عمران خان نے اپنی سنسیئرٹی شو کر دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ آج بجٹ پیش ہونا ہے، 18,900 ارب روپے کا بجٹ ہے، فیڈرل بجٹ جو پاکستان گورنمنٹ کا ہے، جس میں 9,800 ارب روپے کا تو خسارہ ہے۔ اب 18,900 ارب روپے کے بجٹ میں سے 9,800 ارب روپے کا خسارہ کہاں سے پورا ہونا ہے؟ یہ آپ کی جیبوں سے ہونا ہے۔ قومی خزانہ اسی طرح نہیں بھرتا، آپ لوگوں کے ٹیکسوں سے اور آپ لوگوں اور پھر باہر سے جو قرضے لیے جاتے ہیں اس سے، اور قرضے لینے کے بعد جب ان قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے اور قرض لے لیا جاتا ہے، اور جب قرض اور قسطیں وقت پر ادا نہیں کر سکتے تو اس پہ جو جرمانہ ہوتا ہے اس کی بھی ادائیگی آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اب جو بجٹ پیش ہو رہا ہے صبح، اس میں آبویسلی اربوں روپے اللہ تللے کے لیے شہباز شریف صاحب کی کنفیوز حکومت اور کنفیوز وزیر اعظم اور ان کی کنفیوزڈ کیبنٹ کو مل جائیں گے، لیکن یہ سارا آپ کے خون پسینے کی کمائی سے نچوڑا جائے گا۔ اس بجٹ میں بہت ساری شعبہ بازی ہوں گی جن پہ بعد میں بات ہو سکے گی، لیکن ایک شعبہ بازی میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں شہباز شریف صاحب۔ یہ کرنے یہ لگے ہیں کہ انہوں نے انرجی سیونگ کے نام پہ یہ ملک بھر میں پنکھے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ پنکھے تبدیل کرنے والی کیا سائنس ہے؟ انہوں نے اسٹیٹ بینک سے 1,500 ارب روپے اپروو کرا لیے۔ 1,500 ارب روپے اسٹیٹ بینک دے گا ان کی کسی فرنٹ مین کو، یا فرنٹ کمپنی ہوگی ان کی کوئی، اس کو 1,500 ارب روپے دیے جائیں گے، وہ انرجی سیونگ پنکھے خریدیں گے اور پھر لوگوں کو یہ پاکستان بھر میں لوگوں کو دیے جائیں گے، فری میں نہیں دیے جائیں گے۔ آپ اپنا پرانا پنکھا لے کے جائیں گے، نیا پنکھا لے آئیں گے۔ پرانا پنکھا ریگولر پنکھا ہوگا جو آپ کا یوزڈ ہوگا یا جس طرح بھی ہوگا، نیا آپ کو پنکھا جو ملے گا وہ انرجی سیونگ پنکھا ہوگا، اور وہ پنکھا آپ کو دے دیا جائے گا، آپ سے سگنیچر لے لیے جائیں گے، آپ سے آپ کا بل جو بجلی کا بل ہوگا آپ نے وہ ساتھ لے کے جانا ہوگا، اس کی انٹری ہو جائے گی، اور اس کے بعد آئندہ میں 3-4 ماہ میں وہ 500 پر منتھ یا 400 روپیہ پر منتھ آپ کے بجلی کے بل میں آپ کو لگا کے بھیج دیا جائے گا۔ آپ اس پنکھے کی ادائیگی کریں گے، لیکن یکمشت نہیں کریں گے، 3-4 بجلی کے بلوں میں کریں گے۔ بیسیکلی آپ کو 1,500 روپے کا ایک پنکھا خریدنے پہ مجبور کرے گی گورنمنٹ، اور خریدنا اپنے گورنمنٹ سے ہوگا۔ obviously وہ گورنمنٹ بظاہر ہوگی لیکن پیچھے تو ان کے اپنے فرنٹ مین ہوں گے۔ اب 1,500 ارب روپے کا ٹیکہ لگانا چاہتے ہیں یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے کرونیز۔ انہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ 8 کروڑ 80 لاکھ پنکھے بدل دیے جائیں انرجی سیونگ پنکھوں کے ساتھ تو 5,000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ یہ سارا منصوبہ ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری شعبہ بازیاں آپ آنے والے دنوں میں بجٹ میں دیکھیں گے۔ اور ایک اور ان کی محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ کے انچارج ہیں obviously، تو انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے اوورسیز پاکستانی جو باہر چلے جاتے ہیں، پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ لیگل طریقے سے جائیں، انلیگل طریقے سے جائیں، جس طریقے سے بھی جائیں، وہاں جا کے وہ جب اسائلم اپلائی کریں گے تو اس کے بعد انہیں پاسپورٹ پاکستان کا جاری نہیں کیا جائے گا، انہیں نااہل قرار سمجھا جائے گا۔ جو پاکستان کے حوالے سے اسائلم اپلائی کرے گا کہ میں پاکستان واپس نہیں جا سکتا، پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے اور پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، جو بندہ یہ سٹیٹمنٹ دے گا کسی بھی ملک میں دنیا میں کہیں جا کے، اسے پھر پاکستان کے پاسپورٹ کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا، اسے پاسپورٹ ایشو نہیں کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے 2 طرح کی رائے ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ باہر جا کے جب پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں کہ پھر وہ دوبارہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی مانگے۔ ایک بات یہ ہے، اور یہ بات بھی کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کسی حد تک ٹھیک بھی کہتے ہیں۔ ایک بندہ پاکستان چھوڑ جاتا ہے اور باہر جا کر پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا ہے باقاعدہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ پاکستان ایک انتہائی خطرناک ملک ہے، تو پھر وہ کس منہ سے پاسپورٹ مانگتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ کچھ لوگ جن کے واقعی جینون کیسز ہوتے ہیں اور وہ جینونلی زندگی کے حالات ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان اگر جائیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اور اسائلم ایک لیگل طریقہ ہے پناہ لینے کا جو پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کا باقاعدہ ہیومن رائٹس چارٹر پاکستان نے بھی سائن کیا ہوا ہے اور ان تمام ممالک نے چارٹر سائن کیا ہوا ہوتا ہے جن کی عدالتوں میں یہ لوگ جا کے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، انہیں وہ پناہ دینا پڑتی ہے، صرف وہ ڈاکومنٹری پروف مانگتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو جینونلی واقعی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اپنے واپس ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، کوئی بھی ملک ہے، تو وہ باہر جا کے اگر عدالت میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ایسے حالات ہی نہ پیدا کریں کہ آپ کے لوگ باہر جا کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں آپ کے بارے میں۔ آپ نے اپنا گھر ٹھیک نہیں کرنا، لیکن آپ نے کہنا ہے کہ باہر جا کے کسی نے یہ کیوں کہا ہے۔ چلیں
آپ کی بات مان بھی لی. اب ان عدالتوں میں جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو سامنے کھڑا ہے اس نے محسن نقوی صاحب کا یہ فیصلہ بھی دکھا دینا ہے کہ اب حضور اگر آپ مجھے یہاں سے واپس بھیجیں گے پاکستان تو پاکستان تو مجھے پاسپورٹ ہی نہیں دے رہا, تو مجھے تو جاتے ہی پتہ نہیں کیا کرے گی میرے ساتھ حکومت پاکستان. وہ تو اتنی سخت خلاف ہے, وہ یہ سٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے مجھے اس نے شریعت میری جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے وہ حکومت پاکستان. تو اس کا مطلب ہے محسن نقوی صاحب مزید ان کا کیس پکا کر رہے ہیں اسائلم سیکرز کا. کیوں کہ یہ حکومتیں اتنی ظالم نہیں ہیں جتنا کہ محسن نقوی صاحب یا محسن نقوی صاحب کے سرپرست ہیں. وہ جب یہ فیصلہ دیکھیں گے کہ اس بندے کے پاس تو اب واپس جا کے کہیں رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو پھر وہ اس کے اسائلم کے کیس کے حوالے سے مزید نرمی برتیں گے. تو پتہ نہیں ہے محسن نقوی صاحب کا یہ فیصلہ کب تک ویلڈ رہتا ہے, لیکن شاید بہت جلد انہیں اس پہ یو ٹرن لینا پڑے. اور پھر کچھ لوگ جو باہر آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں یا راستے میں واقعی ان کے پاسپورٹ کہیں گم جاتے ہیں اور پھر کسی بھی وجہ سے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے بیٹھتے ہیں کہ پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے, میری زندگی کو خطرہ ہے, اور بعد ازاں وہ اپنا مائنڈ چینج کرتے ہیں یا ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں یا وہ خطرہ ٹل چکا ہوتا ہے یا اس کے خلاف جو بھی وہاں پروسیکیوشن ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا اسے کسی بھی شدت پسند تنظیم سے خطرہ ہے, وہ شدت پسند تنظیم ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا قصور ہے, وہ کیوں نہ واپس جائے اپنے ملک میں, اور لوگ واپس جاتے بھی ہیں. جن لوگوں کے کیسز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں آبویسلی انہیں تو واپس جانے کے لیے انہوں نے ڈاکومنٹس مانگنے ہوتے ہیں اپنی ایمبیسی سے اور قونصلیٹ سے, اور اکثر قونصلیٹس ان لوگوں کو پاسپورٹ نہ بھی دے تو کم از کم ٹریول ڈاکومنٹ دے دیتا ہے. اب یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بنے گا اور بہت بڑا مسئلہ بنے گا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں پہ اس حد تک قدغنے نہیں لگا سکتے. ایک جائز طریقہ ہے لوگوں کے باہر جانے کا, باہر جا کے اگر کسی کے پاسپورٹ گم جائے, پھٹ جائے, ضائع ہو جائے, وہ دوبارہ نیا بنوا لیتے ہیں. اگر وہ کوئی اس قسم کے نامساعد حالات سے گزرے اور اس کے بعد وہ کہیں کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ ان حکومتوں کے لیے جہاں وہ جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر ایکسیپٹیبل ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی لاجک بنائیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ نے انٹرنیشنلی کون کون سے چارٹر سائن کیے ہوئے ہیں. کہیں آپ کے یہ فیصلے جو آپ جلدی میں کر رہے ہیں یہ کہیں کنٹراڈکٹ نہ کر رہے ہیں اور بعد ازاں آپ کو شرمندگی ہو اور آپ کو پھر یو ٹرن لینا پڑے. اجازت چاہوں گا, بہت جلد ایک اور بھی علاقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.